دیکھیں، ایک تو آج کا نوجوان ہے جس کے پاس اپنا گھر بھی ہے اور ضروریات پوری کرنے کے لیے ہر چیز ہے، لیکن اس کی دوڑ کیوں لگ رہی ہے کہ میں نے فلاں بندے سے بڑا گھر بنانا ہے، فلاں بندے سے بڑی گاڑی لینی ہے، فلاں بندے سے زیادہ امیر لوگوں میں شادی کرنی ہے، فلاں بندے سے زیادہ مشہور ہونا ہے، فلاں بندے سے زیادہ میری دولت میرے پاس ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ نوجوان ہے۔ اب اس نوجوان کو دنیا کا شوق ہے، اللہ کو حاصل کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ اور ایک ہمارے بھائی ابھی اللہ کے پاس چلے گئے، اس دنیا میں نہیں رہے، حضرت اقدس حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے صاحبزادے عاصم جمیل مرحوم جو اس دنیا میں نہیں رہے۔ ایک وہ نوجوان بھی تھا، اور وہ کیسا تھا حضرت اقدس حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے خود بتایا اپنی زبان سے کہ وہ کہتا تھا کہ ابا جان، میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ سے 6-7 گھنٹے اللہ کی محبت میں بات کروں، میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اپنے اللہ سے بڑی باتیں کرنی ہیں، میں اپنے اللہ کو پانا چاہتا ہوں، میں اپنے اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے اللہ چاہیے۔ اور کہتا تھا کہ دعا کرو بابا میرے لیے کہ میں اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں، میں اپنے اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، میں یہاں نہیں رہنا چاہتا۔ ایک دفعہ حضرت فرما رہے تھے کہ کہتا تھا کہ اگر ایسا ہو نا ابا جان کہ ایک طرف میری ساری دنیا کے سونے چاندی کو اکٹھا کر ایک طرف رکھا جائے اور دوسری طرف موت کو رکھا جائے، تو مجھ سے پوچھیں کہ اگر تم نے دنیا لینی ہے یا تم نے موت لینی ہے، تو میں 1 سیکنڈ میں ہوں گا میں نے موت لینی ہے۔ وہ کہتا ابا جان، آپ نے تو دنیا بیان کرتے ہیں نا دنیا دھوکہ ہے، مجھے اللہ نے دکھا دیا ہے کہ یہ دھوکہ ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتا تھا کہ اماں دعا کرو کہ میں جلدی اللہ کے پاس چلا جاؤں۔ دونوں والدین کو کہتا تھا کہ دعا کرو اماں، دعا کرو میں اللہ کے پاس چلا جاؤں۔ اور حضرت نے جو ایک عجیب بات بتائی، جو ہم سوچ کے حیران ہو گئے کہ اللہ نے اس کو کیا اپنی محبت کا ایسا تعلق دیا کہ وہ ایسے ہی حضرت فرماتے تھے کہ جب میں اپنے بچوں میں اللہ یا اللہ کے رسول کی بات کرتا، اللہ کی بڑائی بیان کرتا، تو وہ اپنے ہوش میں نہیں رہتا تھا، یعنی اپنے ہوش سے باہر ہو جاتا تھا، اس کے بازو ہاتھ پاؤں ایسے ٹیڑھے میڑھے ہو جاتے تھے، یعنی کہ اس کو اپنی ہوش میں اپنے آپ کو قابو کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ تو اور غریبوں کے ساتھ اس کا کیا سلوک تھا، جو اتنی بڑے باپ کا بیٹا ہو کر اور دنیا کی ہر چیز موجود ہے، ہر عیاشی یعنی کہ ہر عیاشائش موجود ہے، ہر چیز اس کو پاس موجود ہے زندگی میں، جو ایک عام انسان خواب دیکھتا ہے نا کہ میرے پاس یہ ہے، اس کے پاس ہر دنیا کی وہ چیز موجود ہے، اور اتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے۔ اور کیسے جناب حضرت فرما رہے تھے کہ وہ جب نوکر اس کے پاس ناشتہ لے کے جاتے نا صبح، تو نوکروں کو کہتا تھا کہ تم اسی برتن میں میرے لیے ناشتہ لے کے آؤ جس میں تم خود کھایا کرتے تھے۔ بتاؤ آج یہ اتنے بڑے ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں کوئی اتنے بڑے ذمہ دار کے اندر یہ ہے تواضع، اور یہ کوئی ہے صفت کہ جو اپنے نوکروں کے برتنوں میں کھانا کھائے؟ اور نوکروں کے برتنوں میں کھانا کھانا چھوڑو، تم تو اپنے نوکروں کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں، تم تو ان کے ساتھ اچھے سلوک سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، تم ان کے ساتھ کھانا کھانا یا ان کے برتنوں میں کھانا کھانا یہ تو بڑی دور کی بات ہے نا۔ لیکن اس نوجوان میں تھی، اس میں یہ صفت تھی۔ اور حضرت فرماتے تھے کہ حضرت نے فرمایا کہ یہ غریبوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، میں نے اس بچے سے سیکھا ہے، اس بچے سے۔ اور فرماتے تھے حضرت کہ بابا آگے مجھے اللہ ملے گا، میں نے اس سے بڑی باتیں کرنی ہیں، اور میں نے اس سے کہنا ہے کہ یا اللہ میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، میں یا اللہ تجھے چھوڑ کے کہیں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ تو اس حضرت فرماتے تھے کہ میں نے 50-55 سال ہو گئے ہیں مجھے اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے، لیکن جتنی تڑپ اور اللہ کی محبت کا جذبہ اور شوق اور جنون میں نے اس نوجوان میں دیکھا، میں نے کبھی کسی میں نہیں دیکھا۔ تو میرے بھائیوں، پھر وہ فرماتا کہ ابا جان کہ اگر انسان اس دنیا میں جو انسان اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو
حاصل نہیں کر سکا ابا جی، وہ اس دنیا میں دھوکے میں مر گیا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ دھوکے میں چلا گیا بیچارہ۔ تو میرے بھائی ایسے بھی ایک نوجوان ہوتے ہیں جو اللہ کے عشق میں زندہ رہتے ہیں اور اللہ کے عشق میں مرتے ہیں، اور ایک ایسا بھی نوجوان ہے جو دنیا کے پیچھے آیا ہے، دنیا کے اوپر مر رہا ہے اور دنیا پہ موت آ جاتی ہے۔ تو کیا خیال ہے کہ تم یہ دونوں برابر سمجھتے ہو؟ اللہ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ کوئی اللہ کے لیے مر رہا ہے اور کوئی دنیا کے لیے مر رہا ہے، کیا برابر ہو جائیں گے؟ آج تو ایک باپ جو کام کر رہا بیٹا اور جو نہ کام کر رہا بیٹا، اس کے درمیان زمین آسمان کا فرق کر دیتا ہے، اور جو اللہ کو پا لے اور جو اللہ کو نہ پائے، کیا خیال تمہارا کہ وہ برابر ہو جائیں گے؟ ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا میرے بھائی۔ اللہ کرے اللہ ہمارے دل میں بھی ایسی اللہ کی محبت آ جائے کہ جیسے اس نوجوان کے اندر تھی۔